جی ہیلو، السلام علیکم، کیسے آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ آپ سب کا پہلے تو بہت شکریہ، آپ سب ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اور ظاہر صاحب آتے ہیں کہ مقصود صاحب اور جو شخصیات یہاں پہ قاسمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دوسرے شعراء حضرات، ان سب کا کرم ہے کہ ہماری دعوت قبول کر کے یہاں تشریف لائے اور آپ سب سے روبرو اور مخاطب ہونے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا انور مقصود صاحب سے کہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ اس لحاظ سے بزم اردو کے لیے جب انور مقصود صاحب کے زبان سے کچھ نکلتا ہے تو ہماری خوشی اور ہماری حوصلہ افزائی کا کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا سب سے پہلے انور مقصود صاحب سے کہ آپ اگر کچھ کلام خدمت ہم سب سننے کے لیے۔ شکریہ ریحان، شکریہ تابش۔ تابش مجھے اکثر فون کرتے کسی محفل میں بلانے کے لیے، تو میں انکار نہیں کر سکتا۔ اس دفعہ بھی یہی ہوا۔ میرا بلڈ پریشر 190 ہے، آج 181 ہے۔ ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ پلان نہیں کر سکتے، مگر میں نے کہا کسی صاحب نے بلایا ہے، بہت تمیز تہذیب کیا ہے، میں انکار نہیں سکتا، میں آ گیا ہے۔ میرے خیال میں ریحان اور تابش کو اپنی بیوی بچوں کے بعد سب سے زیادہ محبت اردو سے ہے، مگر اس کا تعلق اردو سے ہے، ایک محبت سے، ایک عقیدت سے۔ جو زبان ہم بولتے چلے آ رہے ہیں، اس کو اگر روکنے کی بھی کوشش کی گئی تو یہ سمندر ہے، اس کے آگے کوئی دیوار کھڑی ہوگی تو وہ توڑ کے آگے نکل جائے گا۔ اور جب تک عطا صاحب جیسے لکھنے والے ہیں، اردو ختم نہیں ہو سکتی۔ کل علامہ اقبال کی پیدائش 9 نومبر۔ میں صرف ڈرپوکوں کی بات کر سکتا ہوں، بہادروں کی نہیں کر سکتا۔ عوام ڈرپوک ہے، میں صرف عوام کی بات کروں گا۔ پاکستان سے باہر جا کے میں نے کبھی پاکستان کی برائی نہیں کی، دنیا بھر کی سیر کر چکا ہوں، کبھی میں نے پاکستان کی برائی نہیں کی۔ پاکستان کی وجہ سے میں ہوں، پاکستان نے ایک مقام دیا مجھ کو، پاکستان میری پہچان ہے۔ اچھے دنوں کو تو آنا ہے، اچھے دن آئیں گے، یہ ملک بہت اچھا ہے۔ میں دنیا میں ہر جگہ جا چکا ہوں، مگر جب جہاز نواب شاہ کو کراس کر کے پاکستان میں داخل ہوتا ہے تو مجھے دنیا کی ہر نعمت مل جاتی ہے کہ میں واپس آ رہا ہوں پاکستان۔ 68% نوجوان پاکستان میں ہیں جو پاکستان کا مستقبل ہے۔ اور آج پریس کانفرنس ہے، تابش نے بتایا مجھ کو اور ریحان نے، لوگ تو آئیں گے، مزاحیہ مشاعرہ ہے اقبال ڈے پر۔ اقبال اس صدی کے سب سے بڑے شاعر، جو شاعری اقبال کر گئے وہ اس کے قریب بھی کوئی نہیں تھی، مگر اقبال کی سب سے کمزور شاعری ان کی مزاحیہ شاعری ہے، جو انہوں نے کیوں لکھی، شاید اس میں سے لکھی ہو کہ شاید وہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ اقبال کی شاعری کے قریب بھی کوئی نہیں آتا۔ میں نے اقبال کی نظمیں پڑھی ہیں، میں نے کبھی غزلوں کی طرف دھیان نہیں دیا میرا، مگر جب میں نے اقبال کی غزلیں پڑھی تو کیا غزل لکھی ہے انہوں نے۔ میں صورت گل دست صبا کا نہیں محتاج، میں صورت گل دست صبا کا نہیں محتاج، کرتا ہے میرا جوش جنوں میری قبا جاگ۔ کیا شعر،
میں صورت گل دستے صبا کا نہیں محتاج، کرتا ہے میرا جوش جلو میری قبال چاک۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یہاں عروج آدم خاکی سے وردی کے مراد نہیں ہے، انسان عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوشہ فراغت، یہ جہاں جب جگہ ہے نہ قفس نہ آشیانہ۔ اقبال کی ساری شاعری اس مصرے میں چھپی ہوئی ہے کہ جہاں عجب جگہ ہے نہ قفس نہ آشیانہ۔ اقبال نے خواب نہیں دیکھا تھا پاکستان کا، کیونکہ خواب کبھی پورے نہیں ہوتے، تو اقبال کیسے خواب دیکھ سکتے ہیں؟ پاکستان اقبال کی آرزو تھی جس کو قائم نے پورا کیا اور اللہ نے پورا کیا۔ مگر پھر ہم نے کیا کیا؟ اب مجھے کل بولنا تھا بہت، اب بیٹھ کے میں کل اقبال پہ لکھوں گا کہ مجھے بولنا ہے، میں حالات پہ نہیں بول سکتا، مگر یہ کہ کل انشاءاللہ آپ لوگ آئیں گے اور کوشش کروں گا کہ میں صرف اللہ کی بات کروں، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پاکستان آج میچ جیت گیا ساؤتھ افریقہ سے، اور باقی تو میرے بعد عطا صاحب بتائیں گے آپ کو حالات کیا ہیں۔ خوش رہیے۔ اور مشاعرے کی جہاں تک بات ہے، میر تقی میر کہہ چکے تھے کیا رکھا ہے مشاعروں میں آپ نے، لوگ کچھ جماعت ہوتے ہیں، میر کا شعر ہے۔ مگر مزاحیہ مشاعرے میں دبئی میں جتنا کراؤڈ آتا ہے اتنا کراؤڈ میں نے کسی سیاسی جلسے میں نہیں دیکھا۔ اگر آپ لوگ مشاعرے میں جائیں اور آپ کو کوئی عطا صاحب کا شعر اچھا لگے تو آپ صرف واہ واہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، تالی نہ بجائیں۔ مشاعروں میں جب تالیاں بجتی ہیں نا تو وہ شعر کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے، مت بجائیں۔ کیونکہ اب کراچی میں زیادہ تر شاعر اپنے ساتھ 20-25 لوگ لے آتے ہیں، تو شعر پورا بھی نہیں ہوتا ہے، تالی بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جبکہ کیا کہوں میں نے غالب کا ایک خط میرے پاس آیا تھا کہ امیر میاں سنا ہے کراچی میں لوگ گاڑیاں اٹھانے لگے، مجھ سے تو اپنے زمانے میں شاعروں کے مصرے بھی اٹھائے جاتے تھے جبکہ ان پہ وزن بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسا کراچی میں کیوں ہو رہا ہے؟ مگر یہ کہ چلے چاہے مشاعرہ کیسا بھی ہو، اردو زندہ ہے اور اردو زندہ رہے گی۔ ولید اقلی سے لے کے آج تک آپ لوگوں نے ولید اقلی کا نام ممکن سنا نہیں، کبھی کوئی کتاب ملی ان کی تو ضرور پڑھیے گا۔ ان کی وجہ سے دلی میں اور لکھنؤ میں اردو پھیلی۔ دعا کریں کہ حالات ٹھیک ہوں، انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، ہونا ہے۔ یہ چاند، سورج، پانی، روشنی پہ پابندی نہیں لگ سکتی، یہ تو ہر ایک کو مل رہی ہے، یہ ملے گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ہم ترقی کریں گے۔ مگر میں صحیح نہیں بتا سکتا، اچھے لوگ ہیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب بہت اچھے لوگ ہیں، نہ کسی سے لینا نہ دینا کسی کو، صرف وطن کی محبت میں پریشان رہتے ہیں۔ اس پریشانی کو ختم ہونا چاہیے، اور جب تک تابش میاں اور ریحان میں زندہ ہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ مجھے 7 بجے کا وقت دیا تھا، خود 8:30 بجے آیا۔ چلے میں اب چاہوں گا کہ تابش میاں سے